اور یہ نیکی کی وہی وجہ ہے کہ آپ کسی سے حسد نہ کریں. یقیناً آپ بھی جنت میں جائیں گے، یقیناً آپ کو بھی جنت کا شوق ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. آپ کو اس کام سے بچنا چاہیے، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، آپ کو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جس کو دیا ہے اس کے لیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے. پھر دیکھیے اس کی برکات کیا ہوتی ہیں. ہاں، دعا کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا کر ایک عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں حدیث نعمت کے لیے. دعا کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ کریں کہ یا رب العالمین، تم نے اس کو نوازا ہے، تمہارے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہوتے. یہاں پر آپ ایک بات پر بغور توجہ سے سماعت فرما لیں. اگر آپ کے ہاں کاروبار اچھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اس کے باوجود جب آپ کامیاب ہو چکے ہیں تو لوگ آپ کے حاسدین ویسے ہی نکل آتے ہیں، نہ ان سے کچھ لین ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے. حاسدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، حسد کرنے والے، وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں، اور حاسد جو ہوتے ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ان کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے تشبیہ دی ہے، یہ خود ہی اپنی آگ میں جلتے ہیں، ان کو سزا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ حسد کرتے ہیں. کاروبار آپ کا ہے، آپ نے ترقی کر کے اپنا نام پیدا کیا ہے، یہ جلتے ہیں، لوگوں کو آپ کے نام پر بہکائیں گے، پھسلائیں گے، 100 کام کریں. ان کا دل صاف نہیں ہوگا. اگر دل صاف ہوتا تو آپ کے لیے دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے. ایک طریقہ اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ کیا طریقہ آزما سکتے ہیں جس کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ویسے ہی آپ کو بھی نواز سکتا ہے. وہ تو خالق کریم ہے، رب السماوات والارض ہے. یہاں پر ایک دل کا واقعہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمع غفیر تھا. پہلے تو ان لوگوں پر سبحان اللہ جو لوگ ہر وقت مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ کا دیدار کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے. تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی پاک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک فرمایا، جو اب دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اب یہ تو سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے، سچ کہا ہے. اتنی دیر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، بائیں بغل میں اس کا جوتا تھا اور داڑھی مبارک سے پانی ٹپ ٹپ کر رہا تھا. وہ اندر داخل ہوا، بیٹھ گیا. مجلس مکمل ہوئی، وہ چلا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی طرف دیکھ کر رشک کرتے رہے. کیا خوبصورت آدمی ہے،
جس کو مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ دوسرا دن ہوا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی فرمایا، پھر وہی حالت میں اندر داخل ہوا۔ تیسرا دن ہوا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ وہی حالت ہے، پانی داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا نیچے گر رہا ہے، جو وضو کا پانی ہے۔ تو وہ اندر داخل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھا، مجلس ختم ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ہو میں جا کر دیکھ کر آؤں اس کے کیا اعمال ہیں جس کی وجہ سے 3 دن مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو چلے گئے، اس کے مہمان بنے۔ رات کو جب سونے کا وقت ہوا، آپ کے دل میں تھا کہ ساری رات تہجد پڑھے گا، ساری رات نوافل پڑھے گا، اور تہجد کی نماز پچھلے پہر میں ادا کرے گا، اور اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اس لیے اس کا یہ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ آیا، اللہ کا نام لیا اور سو گیا۔ صبح اٹھا، اللہ کا نام لیا، وضو کیا، مسجد میں چلے گئے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، 3 دن تک حضرت عبداللہ بن عمر ان کے گھر میں مہمان بن کر رہے۔ تیسرے دن پوچھا اور حقیقت بتائی کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، آپ میں کچھ ایسے اعمال تو میں نے نہیں دیکھے جو کچھ خاص ہوں جس کی وجہ سے جنت کی بشارت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ 1-2 بار منع کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی، اے عبداللہ، اور تو کچھ نہیں ہے، ہاں ایک ہے، میرے دل میں آج تک میں نے کسی کے لیے کینہ نہیں رکھا، میرے دل میں آج تک کسی کے لیے حسد نہیں ہے، میرے دل میں آج تک کسی کے لیے برائی نہیں ہے، میرے دل میں آج تک میں نے کسی کا برا نہیں سوچا۔ یہ صرف اور صرف اس چیز کی بلائی تھی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک ان کو بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ نیکی کی وہی وجہ ہے کہ آپ کسی سے حسد نہ کریں۔ یقیناً آپ بھی جنت میں جائیں گے، یقیناً آپ کو بھی جنت کا شوق ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ آپ کو اس کام سے بچنا چاہیے، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، آپ کو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جس کو دیا ہے اس کے لیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے۔ پھر دیکھیے اس کی برکات کیا ہوتی ہیں۔ ہاں، دعا کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا کر ایک عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں حدیث نعمت کے لیے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو آپ کریں کہ یا رب العالمین، تم نے اس کو نوازا ہے، تمہارے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسے اس کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے، جیسے تو نے اس کو عطا کیا ہے تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تجھ سے مانگنے والا ہوں، مجھے بھی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کر۔ اگر آپ کہیں گے اس کے پاس کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو وہ کام سارا خراب ہو جائے گا۔ لہذا آپ یہ دعا کریں، اور دل صاف رکھنے کا اور دنیا میں کامیابی کا ایک راز میں آپ کو بتاتا ہوں، جو دنیا میں بھی کام آئے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب آپ کا حساب کتاب ہوگا اس وقت بھی کام آئے گا۔ وہ امر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ لہذا اس کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ حسد مت کریں، کسی سے کینہ مت رکھیں، دل کو صاف رکھیں، شفاف رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔